تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا؟ حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو؟ اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں۔ کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیٌ والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولامی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے؟ کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا؟
हुजूर मेरा जब तज़किरा करते थे कैसे करते थे, ये दर्द देखा तो बोले कि क्या आप इतनी मोहब्बत रखती हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आए हुजूर को, इतना जो प्यार रखते हैं तो ज़ियारत करने क्यों नहीं आए। तो हजरत उवैस करनी ने बात के रुख को बदला, कहा तुमने मेरे रसूल को देखा, तुमने मेरे रसूल की ज़ियारत की है। कहा हाँ हम तो सुबह शाम वहां रहे हैं। कहा फिर बताओ हुजूर के ये अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे। अब दोनों हैरान हो गए। कहा तुमने तो देखा मैंने तो देखा नहीं, तुम बताओ ना, फिर मैं तो गया नहीं, मुझे कहते हो गया नहीं, तुम बताओ हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे। हैरान हैं। कहा हुजूर आप ही बतलाइए। कहा कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। ये वो है जो मां की खिदमत करता रहा और हुजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन हाजिरी उसकी थी, वो जहां भी था वो नबी के कुरब में था। तो इसलिए मां बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने हक माफ करवा लिया अपनी मां से कि मां तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं, तू मुझे अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह से अपने हक माफ करवा लेता हूं, अपनी अल्लाह को राजी कर लेता हूं। जंगलों में घूमते रहे, 12 साल बीत गए। एक दिन दोबारा आए, बुस्ताम की समझ से गुजरे, ख्याल आया चलो मां को सलाम कर जाऊं। तहज्जुद का वक्त था, रात का वक्त था। दरवाजे पे खड़े रह गए कि मेरी मां सोई होगी, मैंने कभी कोई खिदमत नहीं की मां की, तो अब उठा के तकलीफ क्यों दूं। सारी रात खड़े रहे। जब तहज्जुद का वक्त गुजरा तो नाली से पानी आया, समझ गए कि मेरी मां तहज्जुद के लिए उठी है। दरवाजे के करीब हो गए तो मां ने हाथ उठा लिए, कहा अल्लाह मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला हुआ है, मैंने उसे अपने हक माफ कर दिए, तू उसको अपना विसाल अता कर दे। हजरत बायजीद दरवाजा खटखटाने लगे और मां के कदमों में लिपट गए और रो के कहने लगे जिस रब को मैं जंगलों में तलाश करता हूं वो तो रब मेरी मां के पास है। तो मां की दुआओं में अल्लाह की रिजा है। मां राजी हो जाए तो समझ लो खुदा राजी है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने यह तय कर दिया है कि उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करोगे। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अगर तेरे पास दो या दोनों में से एक बढ़ापे को पहुंच जाएं तो फिर उनके सामने तूने उफ भी नहीं कहनी और ना उनको झिड़कना है और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। जब माँ बाप जवान हो, बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, उनके तालीमी अखराजात और उनके मुआशी सारे मामलात दुरुस्त कर रहे हो, तो उस वक्त तो वालिदैन की बच्चे ताजीम करते ही हैं। इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और चलने फिरने की सख्त भी नहीं रहती, सिर्फ सांस की एक डोरी लटकी रहती है। और जिस तरह बच्चा अपने बदन से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था, अब ये हालत माँ बाप पर आ गई और बच्चे की तरह मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। जमाने के हालात बदल गए, लेकिन माँ की पुरानी, बाप की वो पुरानी रवश है, वो उसी अंदाज में उसी डगर में बात करता है। ये आजमाइश के दिन है, ये इम्तिहान के दिन है। अब देखना है वालिदैन की इस वक्त ताजीम कौन करता है। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तेरे पास वो बढ़ापे को पहुंच जाएं, दोनों पहुंच जाएं, या तेरी खुशकिस्मती कि दोनों में से एक पहुंच जाएं या दोनों पहुंच जाएं, तो फिर उनकी तूने ताजीम करनी है। क्या कैसे ताजीम करनी है? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तूने उनको उफ भी नहीं कहना। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के हवाले से मैं आज ही सुबह या गुज़श्ता शब उफ की तशरीहात देख रहा था। उन्होंने 12-13 अकवाल बयान किए हैं, लेकिन 2 कौल फरमाते हैं। उफ ये है कि इंसान के बदन के ऊपर जो शफाफ रहता हो, साफ रहता हो, मट्टी पड़ जाए, रेत का जर्रा पड़ जाए तो उसको फूंक मार के उसको हटाता है, तो वो फूंक से जो आवाज पैदा होती है उसको अरबी में उफ कहते हैं। तो फिर उफ हर उस चीज के लिए मनकूल हो गया जो नापसंदीदा है। एक तो कौल ये है कि वालिदैन के सामने इस एहतियात से रहो। दूसरी बात आप फरमाते हैं उफ का मफहूम यह है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बोलो बरास चारपाई पे निकल जाता है और इंसान उनको उठा के उनकी खिदमत करता है, सफाई करता है, कपड़े बदलता है। इंसान की तबीयत में जो फितरी नफासत है उसके तहत उसको माँ बाप से जो मकरूह और नापसंदीदा बू आती है उससे वो बचना चाहता है। वो नफरत माँ बाप से नहीं होती,
وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے. تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے. تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے. اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو. یہ ہے اف کا زمرہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا. ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے, عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں. اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا. یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے, اف تک نہ کہو. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے. وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے, انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے, اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں. علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو, لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے. تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے. جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے, تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما, اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے, حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے, اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے. حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی, جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے. کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے. کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے, جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے. تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں. تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے, کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں, تو مجھے اپنے حق معاف کر دے, میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں, اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں. جنگلوں میں گھومتے رہے, 12 سال بیت گئے. ایک دن دوبارہ آئے, بستان کی سمت سے گزرے, خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں. تہجد کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی, میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی, تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں. ساری رات کھڑے رہے. جب تہجد کا ماں وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا, سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. دروازے کے قریب ہو گئے, ماں نے ہاتھ اٹھا لیا, کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے, میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے, تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے.
حضرت بايزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔